سر میرا پہلا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کس کو کہیں گے کافر کون ہے اور کیا چیز ہے کفر؟ قرآن مجید بالکل واضح ہے اس بات پر کہ کافر وہ شخص ہے جس کے سامنے ہمارے مالک کا پیغام بالکل واضح طریقے سے آ گیا، اس پر حقیقت واضح ہو گئی، جی بات اس کو سمجھ میں آ گئی، لیکن چونکہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں نے اس پیغام کو مان لیا تو میری دنیا میں پوزیشن، شاید میرا مال و دولت اور میری خواہشات وہ کمپرومائز ہو جائیں گی، تو وہ کسی ایک یا دوسری وجہ سے، ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے یا ایگو کی وجہ سے یا ڈیزائرز کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتا ہے. یعنی اسے یہ بات نظر آ گئی ہے کہ یہ سچائی ہے، لیکن وہ سچائی کا انکار کر دیتا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کو جھوٹ قرار دیتا ہے. اور یہ کام پھر وہ اپنے موت تک کرتا رہتا ہے. جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ ہمارے مالک کی رحمت سے بالکل محروم ہو جاتا ہے. اور بس ایک آخری بات میں آپ سے کروں گا کہ قرآن سے یہ بات بھی بالکل واضح کہ کافر غیر مسلم کو نہیں کہتے، بلکہ کافر غیر مسلموں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. سر جب سے میں نے یہ بات آپ سے جانی ہے اور ابھی آپ نے جیسے کہا کہ کافر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ٹرمنالوجی بہت زیادہ یوز کری گئی ہے نان مسلمس میں. آپ کو سر جیسے معلوم ہے میری انٹر ریلیجس میری شادی ہوئی ہے، میں انٹر ریلیجس اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرا پی ایچ ڈی میں سبجیکٹ بھی یہی رہا ہے. میں دیکھ رہی تھی کفر کا مطلب ہے ٹو ہائڈ سم تھنگ، اور جو کافر ہے وہ انسان ہے جو سچ کو جانتے بوجھتے چھپاتا ہے. تو اس میں ریلیجن ایز سچ کہیں آتا ہی نہیں ہے، وہ جو سچ کو چھپاتا ہے. لیکن جو ٹرمنالوجی ہے وہ یوز کری گئی ہے نان مسلمس کے لیے ہندوستان میں یا ادروائز ایز ویل، یہ گالی کی طرح لگتا ہے، ایز اف آپ نے کسی کو ابیوز کرا ہے کسی کو کافر کہہ کے. تو ایک ٹائم ایسا تھا where I was in my initial stages of inter-religious studies، میں پڑھ رہی تھی، میرے بچے جیسے بلڈنگ میں کہیں باہر نیچے کھیلنے جاتے تھے، تو ایک فیملی تھی حیدرآباد سے، تو ان کے بچوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے، یو آر ناٹ مسلم. اور مجھے آگے بچوں نے پہلی بار مجھ سے یہ پوچھا کہ از اٹ سو دیٹ آر وی ناٹ مسلم؟ دے سیڈ یو آر ہاف ہندو. اینڈ دین اس وقت مجھے بہت عجیب سا بھی لگا، اور مجھے لگا کہ اتنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ محترمہ کیا سکھا رہی ہیں. اور دیر واز اے پوائنٹ کہ جب میں خود اپنے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ایم آئی ہندو، ایم آئی مسلم، ایم آئی کنورٹنگ. دیر واز اے بلاگ دیٹ آئی روٹ بیک دین. اور ایک اس دوران جب میں بہت ایک مینٹل پروسیس سے گزر رہی تھی، میں نے ایک چھوٹا سا شعر لکھا تھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور سب پھر ہم اپنی بات وہاں سے چلائیں گے. جب I was in between somewhere in my quest، عرض کیا ہے، دیکھ کے دنیا کے غم میں نے اپنی دعا واپس لے لی، دیکھ کے دنیا کے غم میں نے اپنی دعا واپس لے لی، کس کس کی سنے گا مالک بھی، میں نے اپنی جگہ خالی کر دی. ہیں بہت پریشان لوگ یہاں، شکریہ، ہیں بہت پریشان لوگ یہاں میری جگہ پہ سجدہ کرنے کو، میں نے دنیا کی خاطر یارو کافر رہنے کی ضد کر لی. اور یہ بہت میرے دل کے قریب ہے یہ چیز کہ لوگوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ رہا میری نماز، میں نماز پڑھتی ہوں، میں روزہ رکھتی ہوں، یا میں مسلم ہو گئی ہوں. تو سر اس طریقے کا انٹرسٹ، اور میں نے ہر بار ان لوگوں سے جن کو بہت زیادہ میرے بارے میں فکر تھی، میرا ایک سوال ہوتا تھا، آپ نے قرآن پڑھی ہے معنوں سے؟ ان کا جواب ہوتا تھا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. میرا دوسرا جواب، آپ نے قرآن معنوں سے پڑھی ہے؟ ہم تہجد پڑھتے ہیں. میں نے کہا صرف اتنا بتا دیجیے، آپ نے اللہ کا میسج پڑھا یا سمجھا ہے؟ جواب سر نو. تو سر آپ مجھے یہ جاننا ہے کہ جو لوگ بنا پڑھے بنا سمجھے ایشور کے میسج کو بنا سمجھے اسی کے نام کے فتوے جو جاری کر دیتے ہیں،
تو وہ کافر نہیں ہوئے ایک طریقے سے؟ روپا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے دل کی بات کروں. وہ جی پتہ نہیں آپ کے اس سوال سے ریلیونٹ ہے یا نہیں، میں آخر میں اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ کو معلوم ہے نا کہ میرے روٹس بھی انڈیا سے ہیں. میرے پیرنٹس دونوں کی فیملی وہیں کو بلانگ کرتی ہے جو پریزنٹ ڈے انڈیا تو پورا سب کانٹیننٹ تھا ایک زمانے میں. میرا لٹرلی دل روتا ہے جب میں انڈیا کے حالات امیجن کرتا ہوں. اور میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں اپنے دل کی بات، مجھے ہندوؤں سے بھی ہمدردی ہوتی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے سامنے مالک کا صحیح پیغام آیا ہی نہیں. صحیح اور بات. آپ یقین کریں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کافر کے تصور کی غلط انڈرسٹینڈنگ. جو لوگ غلط فتوے دیتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، اگین روپا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی غلط فہمی کا شکار ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اگر تو وہ غلط فہمی کا شکار ہیں تو ان کی غلط فہمی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو ہم دعا کریں گے کہ وہ جان بوجھ کے نہ کریں، ورنہ وہ مالک کے یہاں کافر بن جائیں گے. اس لیے کہ اصل میں یہ دنیا کے سامنے قرآن مجید کی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ مالک کے ہاں وہ شخص ہے ناپسندیدہ جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط بات کر رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ پیغام اس کے رب کا پیغام ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ لوگوں تک پہنچے اور انہیں یہ بات معلوم ہو کہ قرآن مجید غیر مسلموں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا. یہ مسلمانوں کا تصور ہے کافر کے بارے میں جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. اور آپ مجھے آئندہ کسی سوال میں پوچھیں گی، میں بتاؤں گا کہ غلط فہمی کیوں ہوئی. سر آپ نے ایک چیز کہی کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے جھٹلا دیا اور پیغام کو نہیں پہنچایا، نہ سمجھے، جانیں گے بوجھیں گے ہی نہیں تو سر پھر تو پہلا سٹیپ ہی نہیں ہوا. کیونکہ جن ملکوں کی بنیاد مذہب پہ بنائی گئی ہو اور انہی ملکوں کے لوگ اور وہی لوگ جو اپنے آپ کو ریلیجس بولتے ہیں، وہ بے شک انڈیا ہے، پاکستان ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی ملک لے لو سر، ریلیجن کا بیس اسکرپچرز ہوتے ہیں. اسکرپچرز کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن پھر تو مورل رسپانسبلٹی سر کس کی ہوئی جب میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں سے جاننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں. لیکن ہاں سوشلائزیشن، ان کی جو اپ برنگنگ ہوئی ہے گھر پریوار میں، وہ اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے روزہ رکھ لیا آپ مسلمان ہو گئے، یا آپ نے مندر چلے گئے پرساد بانٹ دیا آپ اچھے انسان ہو گئے. لیکن جو اسکرپچرز کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسکرپچرز سارے کے سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ سب کا مالک ایک ہے، اس کے پاس جانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریے، ہر طریقے سے ایک اچھے انسان بنیے، اور پھر اپنے آپ کو اتنا پیور کر کے اوپر والے تک پہنچا جا سکے.